السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 2 دن قبل یعنی 29 مئی کو ایک نیوز چل رہی تھی کہ وسیم رضوی نے ایک نیو قرآن کریٹ کیا ہے۔ یہ کیا ہے ہم سماعت فرمائیں گے۔ وسیم رضوی اتر پردیش کے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ اس نے آج سے 2 مہینے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر PIL یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن پیش کیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر کے اس پر الٹا فائن لگایا تھا اور اسے ذلیل کیا تھا۔ یہ وسیم رضوی جس نے 26 ورسز آف قرآن یعنی آیتوں کو دہشت گردی بڑھانے کا ایک ذریعہ بتایا تھا، جس کے متعلق فیضان مصطفیٰ سر نے جو لیگل اسکالر ہے انہوں نے لیگل اویئرنیس سیریز کے اندر اس کا ٹوٹل ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمام کی تمام باتیں اس نے غلط پیش کی ہے۔ ان کی ویڈیو کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وسیم رضوی کریٹس نیو قرآن excluding 26 verses that allegedly promote terrorism, appeals PM to make a part of Islamic education۔ یہ ذلیل زمانہ وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی قرآن پاک بنائی ہے، پرانی قرآن پاک جو ریئل ہے اس میں سے 26 آیتیں نکالی ہے، وہ آیتیں جو دہشت گردی یعنی ٹیررزم کو فروغ دیتی ہے وہ نکال کر نئی قرآن پاک بنائی ہے، اور میں نے اپیل PM مودی سے کی ہے کہ اس قرآن پاک کو تمام مدرسوں میں، تمام اسلامک انسٹیٹیوشن اداروں کے اندر اس کو سلیبس میں شامل کیا جائے اور یہ جلد سے جلد تمام کنٹری کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہوگی یعنی آئے گی، یہ اس کا کہنا ہے، جس کا ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو سماعت کیا اور وہ ویڈیو کے آخری میں کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح قرآن ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ جبکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت میں رکھا ہے، جس کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے خیالات میں قرآن پاک کے ایک حرف کے متعلق بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نیو جنریشن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 26 آیتیں جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے پروموٹ کرتی ہے، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کسی بات کے درمیان کا حصہ نکال لے اور آگے اور پیچھے کی بات چھوڑ دے تو وہ بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، قرآن پاک کی کسی آیت کے درمیان کے حصے کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر کوئی شک و شبہ ہونے کی گنجائش نہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کیا گیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، ہدی للناس یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو یا کسی اور ریلیجن کا ماننے والا ہو، لیکن چنانچہ قرآن مجید میں تحقیقی نفع صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہا ہدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ اس وسیم رضوی جیسے ناپاک نطفوں سے پیدا ہوئے والے کروڑوں لوگ اگر آ کر کہے کہ قرآن پاک کے اس آیت میں یہ شک ہے تو ان کے منہ پر تھوکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کسی طرح پریشان کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذریعے ملک کے ماحول کو خراب کیا جائے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر پیش کیا جائے، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں اور دماغوں میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کی جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے وسیم رضوی جیسے لوگوں کو جلد سے جلد قانون کے دائرے میں رہ کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ضروری ہے۔ ایسے
لوگ نفرت پھیلا کر دیش میں جو ہے ماحول خراب کر رہے ہیں، جو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو آباد رکھے، آپ تمام کو خوش رکھے۔ اگلا ویڈیو حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہوگا، جو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے۔ 3 تاریخ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔